أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو بزرگو، دنیا کے ہر انسان کا یہ مزاج ہے کہ وہ ہر وہ چیز کو جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، اس کی اولاد کے لیے فائدہ مند ہو، اس کے بال بچوں کے لیے فائدہ مند ہو، کوشش کر کے محنت کر کے اس کو وہ حاصل کرتا ہے۔ حاصل ہی نہیں کرتا بلکہ اپنے بس کی کوشش کر کے اس کو بڑھاتا رہتا ہے، اور خالی بڑھاتا نہیں رہتا بلکہ وہ باقی رہے اس کی محنت و کوشش کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ میرے لیے، میرے بال بچوں کے لیے، میرے گھر کے ہر چھوٹے بڑے کے لیے فائدے کی چیز ہے، اور یہ عقل والا ہی کر سکتا ہے۔ نادان اور بے وقوف تو کیا کرے گا؟ اس میں تو عقل و سمجھ ہی نہیں ہے، وہ کیا کھڑے و کھوٹے میں فرق کرے گا؟ نقصان دینے والی اور فائدہ دینے والی چیز میں کیا وہ تمیز کرے گا؟ اس میں تو سمجھ ہی نہیں ہے۔ اب یہ دنیا کے اعتبار سے یہ جتنے پھیلے ہوئے نقشے ہیں، چھوٹے بڑے دھندے ہیں، کاروبار ہیں، کھیتی ہے، نوکری ہے، ملازمت ہیں، عہدہ ڈگری ہیں، ان سب کے ذریعے سے سمجھدار انسان کیا چاہتا ہے؟ سمجھدار انسان یہی چاہتا ہے کہ میرا کچا مکان پکا بن جائے، میرے گھر کی ضرورتوں میں آسانی پیدا ہو جائے، دوا دارو کی ضرورت پڑے تو آسانی کے ساتھ میں اس کا انتظام کر سکوں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کوئی لمبا چھوٹا بڑا سفر ہو تو میں آسانی کے ساتھ سفر کر سکوں، یہی اس کا مقصد ہے۔ لہذا جس کے پاس ابھی جو دھندا ہے، 25 سال پہلے اس دھندے کی یہ شکل نہیں تھی، 25 سال پہلے اس دھندے کا یہ ڈیکوریشن نہیں تھا جو ابھی ہے۔
اور 25 سال پہلے اس کی یہ سوچ نہیں تھی جو ابھی اپنے دھندے کے بارے میں سوچ ہے. بڑھاتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے. اور پھر اگر کوئی اس سے پوچھے کہ بھئی پہلے آپ کا مکان ایسا نہیں تھا، پہلے آپ کے پاس سائیکل نہیں تھی، اب 4 ویل آ گئی، پہلے آپ کے کپڑے ایسے نہیں تھے، اب ماشاءاللہ، تو پھر وہ دوسروں کو سمجھاتا ہے کہ بھئی ذرا محنت کر کے کمائی کرنی پڑتی ہے اور کمائی کر کے کچھ حاصل کرنا پڑتا ہے، اور جو حاصل ہو اس کی بچت کرنی پڑتی ہے، اڑا نہیں دیا جاتا. دوسروں کو بھی سمجھاتا ہے. جب یہ بات ہر دندے والے، ہر ڈگری والے، ہر عہدہ والے، ہر ملازمت سروس والے کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے تو کبھی اس محنت کے کرنے میں وہ سستی کرے گا؟ بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، مشغولی ہو، سستی نہیں کرے گا. کون سی چیز اس کو چلا رہی ہے ہر حال میں؟ کہ ان دندوں سے، کاروبار سے، عہدہ و ڈگری سے ملنے والے فائدے کا یقین اس کو دوڑا رہا ہے. لیکن میرے بھائیوں، دنیا کا سب سے بڑا سمجھدار، جس کو ساری دنیا سمجھدار مانے اور اس کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہو اور اس کا دماغ ایسا ہو کہ ایسی چیزیں سوچتا ہے اپنے فائدے کے لیے اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے اور اپنی انکم کو بڑھانے کے لیے، تو دنیا حیران ہے. اور انکم میں چاہے ہزاروں کی شکل میں ہو، لاکھوں کی شکل میں ہو، کروڑوں کی شکل میں ہو، یہ سارا سب کچھ حاصل ہونے کے بعد مان لو کہ اس نے اپنا مکان سونے چاندی کا بنا دیا، اپنی گاڑی سونے چاندی کی فیکٹری میں بنا کر اس کو وہ استعمال کرنے لگا، اس کی ہر چیز ایسی کہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں. یہ اپنے دھندے، کاروبار وغیرہ سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور فائدے کی چیزیں وہ اس کو سمجھ رہا ہے، اور دنیا بھی اس کو دیکھ کر رال ٹپکا رہی ہے. اچھے کچے یقین والوں کی بھی رال ٹپک جاتی ہے کہ یار قسمت تو اس کی قسمت ہے. جیسے قارون کو اللہ نے دیا تھا، خزانہ کتنا تھا اس کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. چابیاں اتنی تھی کہ 2 باتیں آتی ہے، یا تو اس کی چابیاں اونٹوں پر لادی جاتی تھی یا بڑے بڑے پہلوان اس کو اٹھاتے تھے. خزانے کا تو کوئی تذکرہ ہے نہیں. لیکن حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 3 چیزیں ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتی. جیسے کھانا ہضم نہیں ہوتا تو بھی کھٹی ڈکاری آتی ہے، ہوئی کیا ہوا ہے کہ گیس ہو گئی ہے. 3 چیزیں ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتی. وہ تو صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے اپنی ہضم شکتی کو بہت مضبوط بنایا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں مول صاحب اپنے تو ہضم شکتی اتنی ہے کہ پتھر کھاوے تو بھی ہضم ہو جاوے. حالانکہ پتھر کھاتا نہیں ہے لیکن اپنے ہاضمے کی قوت کو بتاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے محنت کر کے اپنے دلوں میں 3 باتیں بٹھائی تھی.
اللہ کا یقین کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس کے امر سے ہو رہا ہے؟ بولو نیو. دوسرا، آدمی ہوائی جہاز میں اڑے، پانی کے جہاز میں تیرے، مشرق مغرب کا سفر کریں اور دنیا میں اس کی واہ واہ ہو، لیکن اس کی کامیابی کے لیے تو ایک ہی طریقہ ہے جو طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. تو توحید، رسالت اور آخرت. سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. ہشام بن عبد الملک نے دیکھ لیا تو پاس میں جا کر کہا کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کے گھر میں رہتے ہوئے غیر سے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. وہ انتظار کرتا رہا. جب طواف سے فارغ ہوئے تو پھر آیا، بولیے. کہا میری کون سی حاجت پوری کریں گے آپ، دنیا کی یا آخرت کی؟ تو کہا دنیا کی، آخرت کی تو میں پوری کر سکتا نہیں. تو دو باتیں کہی. پہلی بات تو یہ کہی ایک سے کہنے کے بعد دوسرے سے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. ایک کون؟ زور سے بولو، اترے اندر. اور دوسری بات یہ کہی کہ تو میری دنیا کی ضرورت کیا پوری کرے گا اور میں تجھ سے کیا مانگوں، تیرے پاس ہے کیا؟ جو اللہ پوری دنیا کا مالک ہے، جس دنیا کے سارے خزانے اس کے قبضے قدرت میں ہیں، میں نے تو دنیا اس اللہ سے بھی نہیں مانگی ہے، تجھ سے کیا مانگوں گا؟ آخرت آئی دنیا صحابہ کے بعد بہت آئی، لیکن کھٹی ڈکارے نہیں آئی. ہوئی نہیں تھا. ایمان، اس لیے کہ بات تو یہی تھی. سونے کی گاڑی میں گھوموں، سونے کے برتن میں کھاؤں، سونے کی چمچ استعمال کروں، سونے چاندی کا مکان بناؤں، لیکن مرنا ہے. نہیں مرنا، مرنا نہیں ہے. کیوں ڈرتے ہو؟ مرنا نہیں ہے. کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑنے والی. اگر اپنے جذبات پر قابو کرنا ہو، یہ کھٹی ڈکارے نہ آوے، کھانا ہضم ہو جائیں، جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے جیے. تو آپ علیہ السلام نے اس کا نسخہ بتایا ہے. حکیم کیا بتائے گا؟ ارے حکیم صاحب کیا بتائیں گے؟ نسخہ بتائیں گے نا. ایک شخص بیمار ہوا، حکیم صاحب کے پاس گیا. حکیم صاحب نے ناڑی دیکھی، نسخہ لکھ دیا. حکیم صاحب نے ایک شرط لگائی تھی، جیسے آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائی دے دی، صاحب کیا کھاؤں؟ تو ڈاکٹر سے بولنے سے پہلے وہ پوچھنے لگا صاحب یہ کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ کھاؤ. ڈاکٹر نے کہا سب کھاؤ، ڈاکٹر کا دماغ مت کھاؤ. تو حکیم صاحب نے ایک شرط لگائی تھی، دوائی استعمال کرو لیکن جلی ہوئی روٹی نہیں کھانے کی.
દાજેલો રોટલો નહીં ખાવાનો, રોટી જલ जाती है ना, तुम्हें क्या पता, तुम बनाते हो कि वो बनाती है। और उसको जली हुई रोटी बहुत अच्छी लगे, अब वो डॉक्टर हकीम अपनी जगह पर है और मैं घर पर रहकर जली रोटी खाऊं तो क्या डॉक्टर हकीम को पता चलेगा। जब दवाई पूरी हो गई फिर दवाई लेने के लिए गया, हकीम साहब ने कुछ कहा नहीं, खाली वो नब्ज देखी और पर्चा लिख दिया। अब पर्चा लेकर गांधी की और पिंसारी की दुकान पर गया, पहले भी वहीं से लाया था। गांधी ने कहा भाई ये चीजें हमारे यहाँ नहीं मिलती। साहब उसमें तो यहीं से ले गया था कि उसमें तो आप ले गए थे तो वो चीजें थी जो यहाँ मिलती थी। अब हकीम साहब ने वो चीजें लिखी है जो यहाँ नहीं मिलती। क्या लिखी है कि लालटेन लिखी है। अच्छा, और वो भैंसे जो खोल खाती है ना, खोल, वो लिखा है। अब ये पर्ची लेके हकीम साहब के पास, आमतौर से हकीम बहुत दिमाग के तेज होते हैं, बात करना आसान नहीं होता। जैसे एक बीमार आदमी हकीम साहब के पास गया दिल्ली में, हकीम साहब सर नीचा करके बैठे थे, वो बीमार भी वो ले जाने वाले भी, हकीम साहब सलाम अलैकुम, हकीम साहब सलाम अलैकुम, वो जवाब ही नहीं दे रहे। हकीम साहब सलाम अलैकुम, कई दफ़ा सलाम किया तो कहा, हकीम साहब ने कहा वालेकुम सलाम। कहा मैं ये सोच रहा था कि ये जिंदों के दवाखाने में मुर्दा कहाँ से आ गया इलाज के लिए। हकीम साहब ने सर उठाया, चला जा, तेरे लिए मेरे पास दवाई नहीं है। हजरत नहीं है दवा, तू चला जा यहां से। हजरत बहुत बीमार है। का एक दवा है लेकिन ये करेगा नहीं। ना हजरत करूंगा, कि गुस्सा छोड़ दे, ये तेरा इलाज है और ये तेरे बस में है ही नहीं। तू बात बात पर गुस्से हो जाता है, जिसकी वजह तेरी दिमाग शक्ति कमजोर है, और दिमाग कमजोर है इसकी वजह से सारी बीमारियां हैं, और तू करेगा नहीं। अब ये शख्स हकीम साहब के पास पर्चा लेकर गया। हकीम साहब जानते थे कि आया है वापस। भाई क्यों आए हो? हकीम साहब ये पर्ची बदल तो नहीं गई, किसी और को लिखी हो, आपने मुझे दे दी हो? कहना तेरे लिए है। तो मैं तो दवाई लेने गया तो इसमें तो वो पिंसारी ने दवाई नहीं दी, आपने इसमें लालटेन लिखी है और इसमें वो भैंसों के खाने का खोल लिखा है। हाँ कि बिल्कुल लिखा है। तो अंधा है, अंधा। तुझे नजर नहीं आता कि जली हुई रोटी है कि पकी हुई रोटी है? और तेरी दिमाग भी बिल्कुल भैंसों से गया गुजरा है। तुझे अपना नफा नुकसान नजर नहीं आता? तो लालटेन इसीलिए लिखी है ताकि तू जली हुई रोटी देखे और बचे, और खोल इसलिए लिखा कि तेरी अकल और भैंस की अकल में कोई फर्क नहीं है। तो हकीम साहब ने पहली मर्तबा दूसरा नुस्खा और दूसरी मर्तबा दूसरा नुस्खा, हकीम साहब ने नुस्खा बदला है। कुरान ये कहता है इज्जत ईमान वालों के लिए है, कामयाबी ईमान वालों के लिए है, मोहब्बतें ईमान वालों के लिए है, हिफाजत ईमान वालों के लिए है, और अमन ईमान वालों के लिए है, और अल्लाह की रजामंदी ईमान वालों के लिए है। जो सहाबाई किराम ये नुस्खा अल्लाह ने दिया था, तमाम सहाबा की जिंदगी में ये था, लेकिन जब से उम्मत ने जली हुई रोटी खाना शुरू किया है, अल्लाह ने नुस्खा बदला है। गुनाहों के साथ तुम इज्जतें लोगे, सूदी कारोबार के साथ तुम चैन और सुकून लोगे, आपस की अदेखाई, हसद, कीना, उसकी वजह से तुम आपस की मोहब्बतें लोगे, माँ बाप को सतार कर तुम अल्लाह की मेहरबानी को लोगे। ये जो हालात चल रहे हैं आजकल, ये अल्लाह ने नुस्खा बदला है इस उम्मत के बुरे अमाल के नतीजे में।
کیا ہو رہا؟ ایمان کیسی نعمت، اسلام جیسی نعمت، پیارے نبی علیہ السلام کی ذات بابرکت جیسی نعمت. دیکھ لو جوانوں کا کیا حال ہے، مالداروں کا کیا حال ہے، عورتوں کا کیا حال ہے، جوان بچیوں کا کیا حال ہے، شادیوں میں کیا ہو رہا نہیں، کیا نہیں ہو رہا. کہاں سے رحمتیں آئے گی، کہاں سے برکتیں آئے گی؟ وہ تو کرم ہے اس کا کہ اس نے ہم جیسے پاپیوں کو زمین پر باقی رکھا ہے. اور پھر اندر کا ہاضمہ قوی ہو، ایمان کے ذریعے سے اعمال کی عظمت آوے، سنتوں کی محبت آوے، آخرت کا فکر آوے. اس کے لیے اللہ نے ایک محنت دی ہے، وہ محنت بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. اور اتنی آسان محنت ہے. دین تو آسان ہے. اب دین میں بنیادی عمل نماز ہے. اب 5 وقت کی نماز، ہر نماز میں تم آدھا گھنٹہ نکال دو، حالانکہ آدھا گھنٹہ تو ہوتا نہیں ہے، لیکن آدھا گھنٹہ مانو تو 5 نمازوں میں کتنے گھنٹے ہوئے؟ 2.5 گھنٹے باقی تمہارے. زکوٰۃ 40 کروڑ کی نکالی تو 40 کروڑ میں کتنی زکوٰۃ؟ بول جب کروڑ صدن تمہیں لاکھوں نہیں باتوں کرو نا. ارے 40 کروڑ ہو تو 1 کروڑ، باقی 39 کروڑ بندے تیرے. روزے کا مسئلہ آیا کہ ٹھیک ہے سنت روزے بھی ہیں، ہر مہینے کے 3 دن، ذی الحجہ کے 10 دن، محرم کے 2 دن، یہ ٹھیک ہے، لیکن فرض روزے کتنے؟ 30. باقی 11 مہینے بندے تجھے اختیار ہے. حج زندگی میں 1 مرتبہ. تو دین آسان ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے اپنے بندوں کی رعایت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ ایسی دعوت کی محنت. اب آپ سوچو، یہ جو 5 کام ہیں جس کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو اس کو پابندی کے ساتھ کرے گا، کبھی کیا کبھی نہیں کیا نہیں، پابندی کے ساتھ کرے گا، اخلاص کے ساتھ کرے گا، بڑا بننے کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا ہے نا. مشورے میں لوگ مجھ سے رائے پوچھے، میرا احترام کریں، مجھے آگے بلاوے، کیا کرے گا آگے بڑھ کر؟ اور تیری رائے نہیں پوچھی تو تیری کون سی بھی عزتی ہو گئی؟ اللہ کے لیے کر بھائی، بڑا بننے کے لیے نہیں ہے. مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں جو دعوت کا کام بڑا بننے کے لیے کرے گا وہ فتنوں کا منہ دیکھے گا. یہ بڑا بننے کا کام ہے، یہ اپنا مقام بڑھانے کا کام ہے، یہ اپنی حیثیت آگے لانے کا کام ہے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو ان بنیادی کاموں کو، مقامی کام کو پابندی کے ساتھ کرے گا، اخلاص کے ساتھ کرے گا، قربانی کے ساتھ کرے گا، چھوٹا بن کر کرے گا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دنیا سے کتنا بڑا اللہ کا ولی بن کے جائے گا. نیت کرو، کریں گے. کام بہت سادہ ہے. اب رات اور دن کے گھنٹے کتنے؟ 24. مسجد وار جماعت میں جو صبح بیٹھتے ہیں، ارے میرے بھائیوں بیٹھو بیٹھو بیٹھو، یہ مسجد وار جماعت ہے کیا؟ کیا سوچا جا رہا ہے؟ اللہ کا دین عورتوں میں، جوانوں میں، مردوں میں کیسے پھیلے؟ فلانی جماعت جا رہی ہے تو اس کی روانگی کون کریں؟ فلانی جماعت آ رہی ہے تو اس کا استقبال کون کریں؟ بھائی 4 مہینے کا تقاضا ہے، پرسوں جماعت جا رہی ہے، 2 آدمی کم ہیں، بھائی کیا کریں گے؟ یہی تو سوچا جا رہا ہے نا. یہ سوچ نبوت والی سوچ ہے. یہ سوچ اللہ کے دین کی محنت کو آگے بڑھانے کی سوچ ہے. اب میرے جیسا ایک بیٹھا ہے، نہ کوئی رائے دیتا ہے، نہ اس کی سمجھ میں کچھ آتا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے
نیک لوگوں کے ساتھ آدمی بیٹھے گا، لا یشقا جلیسہم، اس میں بیٹھنے والا کو خدا محروم نہیں کرے گا۔ اور وقت کتنا لگتا ہے مسجد وال جماعت میں؟ 10 سے 15 منٹ۔ باقی وقت تمہارا۔ پھر تم جیسے اپنے دکان کو آباد کرنے کی محنت کرتے ہو، اپنے گھر کو آباد کرنے کی محنت کرتے ہو، وہ ایمان والو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے 2.5 گھنٹے فارغ کرو۔ ذرا سوچو تو صحیح، 10 منٹ مسجد وال جماعت کے نکال دو، 2.5 گھنٹے گھر کی ملاقات اور گھر کے ہر فرد کی ملاقات، اور آدھا گھنٹہ بیٹھ کر اس سے بات کرنا۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ آدھے گھنٹے میں کیا خیر وجود میں آئے گی۔ مثلا 2-3 ساتھیوں کی جماعت بنی اور انہوں نے ایک جگہ جا کر آدھا گھنٹہ گھر پر جا کر بات کی، اس کی سمجھ میں آ گئی، وہ نماز کا پابند ہو گیا، تعلیم کا پابند ہو گیا، اللہ کے دین کی محنت میں جانے لگا۔ اب اس کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ بھئی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، کسی کو حافظ بنایا، کسی کو قاری بنایا، کسی کو عالم ربانی بنایا، کسی کو مفتی بنایا۔ اب یہ آدھا گھنٹہ ہی ہے نا، اب یہ تو آدھا گھنٹہ بات کر کے چلا آیا۔ اب یہ بوڑھا جتنے موت تک اعمال کرے گا اور یہ جتنے عالم قاری حافظ بنے، وہ جتنی دین کی محنت کریں گے، وہ تو کریں گے، لیکن یہ سارا ثواب کس کو ملے گا؟ بولو نا، یہ 2.5 گھنٹے آدھا گھنٹہ دینے والوں کو ملا نا۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری رحمت اللہ علیہ ایک مسجد کے امام تھے، ایک سیدھی سادی جماعت، نہ قرآن جانے نہ حدیث جانے، مولانا کی تشکیل کی۔ بہرحال قصہ لمبا، تو مولانا تیار ہو گئے اور روانہ ہو گئے۔ مولانا کبھی کبھی روتے روتے یوں فرماتے تھے، دعا کرو میرے 4 مہینے موت پر پورے ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ اب وہ تو تشکیل کرنے والا تو بھول بھی گیا ہوگا، لیکن حضرت کے ذریعے سے جتنا دین پھیلا اور جن لوگوں میں دین آیا، پھر ان لوگوں نے جن پر محنت کی، دیکھنے میں تو آدھا گھنٹہ، جیسے بڑ کا درخت دیکھا آپ نے، بڑ کا اللہ نو جھاڑ زوئی سے تب بولو نہیں۔ اب بڑ کا درخت اتنا بڑا ہوتا ہے کہ تم باہوں میں لو تو نہیں آ سکتا، لیکن اس کا بیج اتنا باریک کہ پھونک مارو تو اڑ جائے، لیکن اسی بیج سے یہ بڑ کا درخت تیار ہوا۔ یہی آدھا گھنٹہ، اس سے یہ سارا نظام بنا۔ اب مولانا کی تشکیل کرنے والوں نے تشکیل کی، مولانا تو اپنے ساتھ خیر لے گئے، اور مولانا کے حصے میں خیر جا رہی ہے، قیامت تک جائے گی، تو ان تشکیل کرنے والوں کے نامہ اعمال میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یہ کمائی ہے جس کو ہم نے بوجھ سمجھ لیا ہے۔ اب پوچھو بھائی، ملاقات ہوتی ہے کہ ہاں ہوتی ہے؟ ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ اصلاً 200 گھر کا محلہ ہے اور جماعتیں تمہاری محنت کرنے والی 4 ہے، تو ابھی 50 گھر ہر ایک کے حصے میں دے دو کہ بھئی پہلے سے لے کر 50 تک تمہیں ملاقات کرنی ہے اور 51 سے لے کر آگے تمہیں، تو کام آسان بھی ہو جائے گا۔ یا تو نکلتے ہیں اور جس سے ملنا تھا، پہلے تو مشورہ ہوتا ہے کس سے ملیں گے، ارے وہ تو 50 گھر تمہیں دے دیے گئے ہیں، کائے کا مشورہ کرتے ہو؟ وہ تو 50 گھر کے ہر فرد سے ملنا ہے۔ اب بعد دفعہ آدمی یہاں سے نکلی 3 آدمیوں کی جماعت، ایک شخص اسی محلے کا جس محلے میں جانا تھا وہ جا رہا تھا، بھائی سلیمان بھائی آپ بولو نا، میں ابھی مشغول ہوں، بات تو ابڑو پرم داڑے 3 داڑوں نے جماعت جب جاؤ کہ نہیں جاؤ۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ سلیمان بھائی کی تشکیل کرنے کا یہ طریقہ ہے کیا؟ یار کیا مذاق بنا رکھا ہے، دین کی محنت کو کھیل بنا دیا ہے۔ پھر نتیجہ کہاں سے نکلے گا؟ ارے اللہ کے دین کی محنت میں جانے کے لیے 2 رکعت تو پڑھ، اللہ کی مدد تو طلب کر، پھر اہتمام و فکر کے ساتھ جا ذکر کرتا ہوا۔ پھر بعد لوگ کیا کہتے ہیں، مول صاحب ہم آدھا گھنٹہ کیسے بات کریں، ہمارا منہ 2.5 کلاک بات کرے وہ ساتھی نتن۔ تو تم کو کس نے کہا ہے کہ آدھا گھنٹے میں بات کرنا؟ کس نے کہا کہ بات کرو؟
جیسے آپ 4 5 6 ساتھی بیٹھتے ہو ایسے ہی تو 2 گھنٹے نکال دیتے ہو، تو 2 گھنٹے تک چپ چاپ بوبڑا پٹم بے ہوش ہو، بولتے ہو نا. کوئی تقریر کرتا ہے، تھوڑی دیر یہ بولا، پھر میری سمجھ میں آیا تو میں بولا، پھر یہ بولا، 2 گھنٹے نکل جاتے ہیں. تو 2.5 گھنٹے میں کوئی متکلم طے نہیں ہوگا، متکلم تو گشت میں طے ہوگا. 2.5 گھنٹے میں کوئی متکلم نہیں ہے، سب متکلم ہے. بھائی میں نے بات شروع کی، دیکھو اسماعیل بھائی مرنا ہے یار، اور مرنے کے بعد یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا، دوسرا نظام شروع ہوگا جس میں ایمان اور اعمال کو دیکھا جائے گا. اب میں چوپ ہوا تو انہوں نے بات اٹھا لی کہ بھائی بات تو کھری ہے، تمہیں سمجھ میں تو آئی ہوئی ہے کہ مارو بٹو لے جوانو کوئندہ بدو جیا لے قوم آوشے تو پڑی رو بدو. پھر تیسرا بولا کہ بھائی جتنے گئے تمہارے محلے میں کیا لے کر گئے، 1.25 گھنٹہ ہو جائے گا پتہ نہیں چلے گا. یہ بیان کرنے کا کس نے کہا ہے؟ اس لیے بوجھ ہے. اب کتنی بڑی خیر نامہ اعمال میں آ رہی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا. اور آدمی تمنا کرے گا کاش پوری زندگی لگا دیتا. اللہ ہمیں اس کا چسکا لگا دے. اب رہا مسئلہ 2.5 گھنٹے ہو گئے. اب یہ 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے مسجد وار جماعت نے جو فکریں سوچی ہے وہ ہر گھر کے فرد میں آوے. محنت تو اس کی ہے، مسجد وار جماعت میں تو محدود لوگ بیٹھتے ہیں، پھر فکریں ہر گھر میں زندہ ہو، اس کے لیے 2.5 گھنٹے ہیں. لیکن یہ 2.5 گھنٹے پورے محلے کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے ہفتے میں 1 گشت رکھا ہے. اب گشت جو ہے ہمارا یہ مجمع 2 نمازوں کا وقت فارغ کر کے گشت کرے، یہ طے کر دے کہ عصر اور مغرب کے بیچ میں گشت ہیں تو عصر سے لے کر عشاء تک کا وقت فارغ کرے. مغرب کے بعد گشت ہیں تو مغرب سے لے کر عشاء تک اور بھی بیان تک وقت فارغ کرے. ڈنڈی نہ ماریں. ہمارے بڑے جو کہتے ہیں اس پر آؤ. اب محلے میں پھرے. اب محلہ ہمارا 200 آدمیوں کا ہے، 200 گھروں کا. مان لو کہ 50 گھر حاضر نہیں رہتے مرد، تو 150 تو صحیح ہے نا. اب یہ 150 کی ملاقات آدھے گھنٹے کے گشت میں ہو جائے گی. پھر کیا کرتے ہیں مولانا، اس ہفتے یہ 10 گھر، آئندہ اٹھواڑیے پہلا 10 گھر، اور آئندہ اٹھواڑیے پہلا. تو یہ ماہانہ گشت ہوا کہ ہفتہ واری گشت ہوا؟ بولو جو ہو رہا ہے. اور ہمارے بڑے ماہانہ گشت بتاتے ہیں. پھر گشت کا اثر کیسے زندہ ہوگا؟ پر مولچا مونسو دتا ہوتا تو کنا لین جائے، فرشتوں لین جائے. یہی تو سوچنا ہے. بھائی میں نے ایک ہوٹل کھولا ہے اور اس ہوٹل میں ضرورت ہے مجھے 150 نوکروں کی، اسٹاف کی، اور میرے پاس ہے 100. تو میں یہ کہتا ہوں جب ہیڈے میں ہیڈاڑو نہیں ہوتا مقدنی روزی اللہ الچے، یہ کہتے ہیں 150 کی جگہ 170 رکھتا ہوں میں. اور یہاں نہ ملے تو راجستھان سے نوکروں کو بلاؤ، آسام سے بلاؤ، اڑیسہ سے بلاؤ، بنگال سے بلاؤ، پر اسٹاف پورو ہو جو ہے دھندو ہیڈے نہیں. ارے ایک دندے والا دندے کی اہمیت سمجھتا ہے. 50 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، میں نے ابھی تک گشت کی اہمیت ہی نہیں سمجھی ہے. جب ہیڈے میں ہیڈاڑو یہ نہیں ہے. اس لیے اس محنت کا نتیجہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے. پھر گشت کی ترتیب کیا ہے؟ مولچا وامی کوئی نوا مونسون تو تمہیں مقام میں کہوں حمزہ بیٹھا دو. مجھے معلوم ہے آپ سب پرانے ہیں ماشاءاللہ، لیکن مولانا عبید اللہ صاحب فرماتے تھے ہر پرانی چھوڑنے یار کیا کر رہا بیٹھا، ہر پرانی چیز اچھی نہیں ہوتی. چاول پرانا جتنا پرانا ہو اتنا اچھا، لیکن سالن پرانا ہو تو خالی پرانا ہونا کافی نہیں ہے. چاول جتنا پرانا ہو اس کی خوشبو بڑھے گی، اور سالن جتنا پرانا ہو اس کا ٹیسٹ بڑھے گا. اسے خالی پرانا ہونا کافی نہیں ہے. کام کو کام بنا کر کرنے کی ضرورت ہے.
اور اس نیت سے کرنے کی ضرورت ہے کہ کانٹا چبھنے سے لے کر جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں سے بچنے کا انتظام میرے اللہ نے اس محنت میں رکھا ہے، اور میری چٹنی روٹی سے لے کر جنت الفردوس کے حاصل ہونے کا انتظام میرے اللہ نے اس محنت میں رکھا ہے۔ یہ اندر میں بٹھانا پڑے گا، پھر دیکھو طبیعت کیسی چلتی ہے۔ اب رہا مسئلہ دوسرا گشت کا، تو بعض جگہ پر تو دوسرا گشت تمہیں مارا ہی آوجو متمارا ہی آوئی، تمہیں منا حاجی کو متمنا حاجی کو تو بے حاجی من تورا حاجی می گویم تو مورا حاجی بگو، فارسی کا ایک شعر مشہور ہے، عائشہ ہاں عائشہ ہو گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کام کو، وہاں ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ کام کو سمجھو تو پکڑے رکھو گے۔ مثال دیتے ہیں کہ ایک چھوٹے بچے نے 500 کا نوٹ پکڑا تو سمجھ کر پکڑا، تھوڑی دیر کھیلے گا اور چھوڑ دیا تو سمجھ کر چھوڑا۔ یہ حال ہے ہمارا۔ آپ ماشاءاللہ پرانے ہیں، ہاں اب آگے تو میں کچھ کہوں گا نہیں، لیکن ہماری ذات کی گشت کی کیا ترتیب ہے؟ بیچارے نئے لوگ آ جاتے ہیں اور ہم دانت خودشتے ہوئے اندر آتے، جماعت بنی ہوئے بنی تمہیں چو ہوتا، آئی ایم بزی، کیا آئی ایم بزی کہیں نو شیشو، اسی کو تو قربان کرنا ہے، قربانی کے بغیر تو بزرگ کا کام ہوگا نہیں۔ ضرورت اللہ پوری کرے گا اور عزت کے ساتھ پوری کرے گا۔ زیادہ گشت کو مضبوط کرو، اور جتنے آدمیوں کی ہفتہ واری گشت پورا کرو، ہفتہ واری گشت رو اللہ کے سامنے، محنت کرو، کوشش کرو، اور اپنا مجمع بڑھاؤ تاکہ زیادہ جماعتیں بنے اور پورا محلہ ہفتے میں کور ہو جائے، ورنہ برکتی گشت ہو جائے گا۔ اب دوسرا گشت جہاں ہو رہا ہے وہاں میں بھی جا رہا ہوں، اور جہاں ہو رہا ہے وہاں آپ بھی جا رہے ہیں۔ اچھا بھی جانے والی جماعت بدو قوم پوتیس کرے، اہلوں نے یہ کرے، گشت سے پہلے کی بات بھی وہ کریں، درمیانی بات بھی وہ کریں، اور بیان بھی وہ کریں، تو ماشاءاللہ وہ جماعت والے تو آپ کی عمر میں برکت ہو اس کی دعا کرے گی کہ ہر اٹھواڑیہ آو تو ہاں وہ آپ نے تو کوئی کروت نہ پڑ، تم بیچارے یہ کر رہے ہیں۔ جیسے ایک حاجی صاحب تھے، ایک غریب آدمی، کمزور آدمی کے گھر ہر مہینے گڑ، شکر، تیل، مرچ، مسالہ، چاول سب بھیج دیتے تھے، تو یہ کمائے گا؟ بھائی تمہیں گہر نہ گہر روسو کہ اللہ تعالیٰ عائشہ اپنی عمر میں برکت آلے، ماشاءاللہ ہر مہینے آپ لوگوں نے راشن آلس، یہ حال ہے ہمارا۔ دوسرا گشت تو کھیل بن چکا ہے، ارے اسی جگہ جاؤ جہاں ماحول نہیں ہے، فضا نہیں ہے، وہاں دوسرا گشت زندہ کرو، اور دوسرے گشت کے ذریعے سے 5 اعمال وہاں زندہ کرو۔ ایک دم سے تو ہوگا نہیں، درخت ایک دم سے نہیں اگتا، اور دین کو اللہ نے درخت کے ساتھ مثال دی ہے، مثل کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، دھواں ایک دم پھیل جائے گا لیکن درخت ایک دم نہیں پھیلے گا، آہستہ 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 آہستہ۔ وہاں جاؤ، ملاقات کرو، مانوس کرو، پھر دین کی تھوڑی بات کرو کہ بھئی આપણે એમ કર્યું હોય، એક દાડો આપણે નક્કી કરીએ તમે 2-4 જણા અમે આવીએ અને હર ઈમાનવાળાથી આપણે મુલાકાત કરીએ તો કેવું કે બહુ જ છું, તો આપણે મંગળનો દાડો નક્કી રાખો। हाँ, अब मंगल का दिन तय हो गया, आप इतवार के दिन पहुंच जाओ दोस्त साथी और उनसे मिलो, भाई खैरियत एकदम से होने તમને ખબર છે કે ના મંગળ નક્કી થયો તો પર અમે આવીએ ને તમારામાંથી કે હાજર નહીં હો ચાલે નહીં। અચ્છા, ઓડિટ કરવા ગયો છે, ઓડિટ કરવા ગયો છે, કામ હે। अब તો ભાઈ આપણે પેલું મંગળ, હા બિલકુલ અમે તૈયાર છીએ 4 જણા, તો અમે ઇન્શાલ્લાહ અસરમાં પહોંચી જાઉં। પીઝા બના નહીં બની, માહોલ બની નહીં બની, હવે એ જ્યાં ચેડી ભાઈ એલોન તમારે કરવાનું હો, અને થોડી ભાઈ અમે તો કક્કો આવડતો ને, તો તમે યાર शुरू में आप करो और आहिस्ता आहिस्ता इनसे बात कराओ, ऐसे हीरे पैदा होंगे जो हमसे भी आगे बढ़ जाएंगे। है दुनिया में
اسٹوڈنٹوں کو دیکھو ماشاءاللہ کیسی صلاحیت والے ہیں اور کیسے کیسے آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارے مدرسے کے طلباء کی تو تشکیل بھی کرنی پڑتی ہے, اسٹوڈنٹ کی کوئی تشکیل نہیں ہوتی, وہ اپنی جماعتیں خود بناتے ہیں. اور یہ اسٹوڈنٹوں کی محنت کی برکت سے آج بعض اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جاب میں ہیں اور بعض پڑھتے ہیں, لیکن کالج میں یونیفارم شرط نہیں ہے, ماشاءاللہ سنت کے پابند ہیں. آپ پہچان نہیں سکتے کہ مدرسے کا بچہ ہے یا کالج کا اسٹوڈنٹ ہے. یہ محنت کی برکت ہے. تو 2 گشتوں کو صحیح کرو, جو ہمارے بڑے بتاوے اس کے مطابق کرو. ابھی ہم ایک جگہ گئے تھے حلقے میں, تو ہم نے کہا یار تمہارے یہاں کام بہت کمزور ہے, 6 روزہ کا تو بالکل معاملہ گیا. نانا مول صاحب ہمیں سوچوں سے کہ حلقہ میں 4 مضبوط ساتھیوں نے لئی અને આખું વરઘોડું 3 દાડોનું બનાવીએ અને આખા હલકામાં ફરીએ. તો મેં કહા उससे क्या होगा? ના તમે 50-25 માણસોને લઈને ફર્યા, સાહેબ યોના તો 3 દાડા લાગશે ને. ભાઈ યોના લાગી જાય પણ જવાતોનું શું? અરે મહિના સુધી તો એ તાકવાય તૈયાર નહીં હોય. ये तरतीब आप कहां से लाए? महाराष्ट्र में हेड अल्लाह महाराष्ट्र अलग से, महाराष्ट्र वालों ने खोराक अलग, गुजरात वालों ने खोराक अलग. जे खाता हो खो, पेलोनी नकल मत उतारो. हो रहा है. आसानी नहीं है. अरे तुम 50 आदमियों के लेके जा रहे हो तो 50 आदमियों की 2-2 की जोड़ी बनाओ, इनका हफ्ता तय कराओ और इनसे कहो भाई हफ्ता तय करके अपनी जमात बनाओ. तो 25 जमातें बनेगी, पर हर जमात के साथ 10, तो 25 गुणिया 10 चेटला थया? भण्या છો કે ન ભણ્યા? પટી ગયું, ગણિત ફેલ. 25 ગુણિયા 10 શું ભણ્યા છો? શું કેમ તેમ જાય કરો છો? क्या भाई? आया बिया तो बोलो तो 500. इतनी जमातें बनेगी ना आसानी के साथ, बहुत आसानी के साथ. मेरे भाइयों, दीन आसान, दीन की मेहनत आसान. इसलिए हमारे बड़ों ने इसी तरतीब दी है कि आसानी के साथ हर ईमान वाला अपनी कारोबारी जाती घरेलू मशगूली के साथ इस मेहनत पर मौत तक चल सके. अब रहा मसला 3 दिन का. ये जो है ना, अल्लाह ने ये नहीं कहा मेरे बंदो जाना टेम મળે એટલે તમે ફુરસતથી રાતી બધું પરવારી પોચ નમાજો કે હાથી બળજો ભરી. ऐसा कहा है? ऐसा अरे बोलो तो खरा यार, ऐसा कहा है ना? रात टूकी होय के लोबी होय, सुबह सादिक ना बादत फरज बढ़वानी. ये नहीं कि रात लोबी હતી तो सुबह सादिक ना पहले बढ़ीને ભૂલ્યો પરો. ये नहीं है. અને ટૂંકી હતી તો મારે જો ઉઠવાનું મુશ્કેલ થયું તો દાડો ઉજા શેડી પર ભડી ના. हर नमाज की कुर्बानी अलग है. इस कुर्बानी के साथ नमाज अदा करो. ऐसे ही हमारे बड़ों ने ये नहीं कहा कि महीने में 1 मर्तबा 3 दिन लगा दो. ऐसा कहा है? पालनपुर वालों चम बोलता तो कोई गड़बड़ से मानो गड़बड़ से. ये कहा है कि महीनो पूरो था એટલે તમારો જે અઠવાડિયામાં સરળતા હોય ને સહુલત હોય उसमें 3 दिन लगा दो. यही है. आपके मशवरे में ये तय होता है, तश्कील ये होती है कि भाई कना माटे 4 અઠવાડિયામાં आसानी से ये મને કોક મેક બીજી આવે है भाई क्या है? हमारे बड़े कहते हैं हफ्ता तय करो. हाँ? अब आपने दूसरा हफ्ता तय किया, जरा मुझे हाथ उठाकर बताओ हफ्ता तय करने वाले इसमें कौन कौन हैं? मैं पूछूंगा कौन सा हफ्ता, लेकिन जिसने हफ्ता तय किया वो कौन कौन है? जरा हाथ उठाओ. જોતા રહેજો. બાકી તો નો મુસ્લિમનો મજમો છે એટલે આપણા આ જૂના મુસલમાન જે છે હાથ ઊંચો કરો લોબો. ये हाल है, ये हाल है. अल्लाह की जात बड़ी गैरतमंद है, अल्लाह की दीन की मेहनत भी गैरतमंद है. जरा मुंह फेरोगे किनारे हो जाओगे, कोई तुम्हारा भाव नहीं पूछेगा. हमारी क्या हैसियत है? हम जो कुछ है इस मेहनत की वजह से है. हमें कौन जानता था? ये तो एक मेहनत है कि जिस मेहनत के नतीजे में
محنت کرنے والوں کی محبت اللہ امت کے دلوں میں پیدا کرتا ہے. اب آپ نے دوسرا ہفتہ طے کیا બરાબર. હવે બીજું અઠવાડિયું આવ્યું, કોઈ ને કોઈ કોમ આવ્યું. اللہ کی ایک سنت ہے, بنی اسرائیل جو تھے بنی اسرائیل, ان کو اللہ نے منع کیا تھا. دیکھو جمعہ کا دن اللہ نے ہم کو دیا, کہو الحمدللہ. سنیچر کا دن اللہ نے یہودیوں کو دیا, اور اتوار کا دن اللہ نے عیسائیوں کو دیا. جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے, فارغ ہو جاؤ. لیکن پتہ نہیں کیا ہوا, مول صاحب اب جمعہ ના દાડે આપણે છુટ્ટી રાખો મદ્રાસાની, અને પછી છોકરું તો સ્કૂલના કારણથી જો જઈ જ નહીં કે, તો આપણે જુમાની બજાય રવિવારના છુટ્ટી રાખો તો શું હોતો છે? તો છોકરાને ભણવાઈને જવું પડે કે ભટવાઈને જવું પડે? बहुत से ऐसे क्या कहूं मैं, जुमा को पढ़ाई का दिन बना दिया और इतवार को छुट्टी का दिन बना दिया. इतवार हमारा है कि ईसाइयों का है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जुमा की अजमत ही निकल गई है. अब मुझे मालूम है कहां क्या हो रहा है. इलाके पर नजर रखते हैं हम कि चोशु गाबड़ू पड़ी से. अब हम किसी को कहते नहीं है, इसलिए कि बहुत से हमारे मेहनत करने वाले साथी भी इसमें ना बरोबर से यार છોકરું બોલે કઈ રમવા જાય, કઈ ફરવા જાય. હા બસ ઇતવાર को रखो तो स्कूल ની છુટ્ટી અને એ જ બગાડશે છે, એટલે બોલો છો. सही नहीं है. जायज ना जायज की बात मैं नहीं कहता. चलो बहरहाल आपने पहला हफ्ता दूसरा हफ्ता तय किया. अब दूसरा हफ्ता तय किया, याद रखना कोई ना कोई मशगूली आके खड़ी हो जाएगी. जैसे बनी इसराइल से अल्लाह ने कहा शनिचर के दिन मछली का शिकार नहीं करने का, અને શનિચરના દાડે મછલીઓ ખૂબ ઉવા ઉપર કુદીન ઉપર આવો. એટલે આ મારો શું કરવાનું? અલ્લાહનો હુકમ મોનો શું કરવાનું? હા, જ્યારે સીધે ચલો તો કમાઈ એટલી બધી નથી થતી, અને ઓગળી વોકી કરો મશહૂર ને, સીધી ઉંગલી સે ઘી ના નીકળે તો હા એ જ ડખાશે બધા. એ ટેડી કરીને જ બેઠા છો. सूद ले लो, लोन ले लो, सूद पर रिक्शा ले लो, लोन पर रिक्शा ले लो, लोन पर बाइक ले लो. मोलचा આપણે પનો તો પોકતો નતા, તો सूद લીધું તો બાઇક આવ્યું, सूद લીધું કા રક્ષા आई. ये हाल है. तो बनी इसराइल को यही करना चाहिए था. भाई अल्लाह का हुक्म है, રવિવારના દાડે ન મળે તો કોઈ ન, પણ શનિચરના દાડે તો આપણે એક મછલી ન પકડે. મારા અલ્લાહને મના કર્યું છે. लेकिन जब आखिरत नहीं होती है ना, सबने सोचा अपने ऐसा करे तो क्या करें कि वो जो तालाब हैं वहाँ जो मछलियाँ आती हैं शनिचर के दिन, वहाँ एक अपने नाली बना दें અને आगे खड्डा बना दें, तो नाली मुधी शनिवाરની મસળીઓ પેલા ખાડામાં આવો અને રવિવારના પકડી લો. है जानता है, सब जान रहा है कौन सूद में है, कौन लोन में है, कौन हराम कमाइयों में है, कौन हलाल कमाइयों में है, कौन शादियों की सादगी में है और कौन यहूदियत और ईसाइयत के साथ शादियां मचा रहा है. वो सब जानता है. मेहरबानी है उसकी कि उसने अपनी पकड़ खींची नहीं है. अब રવિવારના દાડે મછલીઓ પકાઈને ખો, ઓગળી ઓકી કરી, ઘી આવ્યું. અલા કોરો રોટલો ખા, પણ ઓગળી ઓકી કરીને ઘી મત ઘાટ. मेरी बात समझ में आ रही है? ना आवे इसके लिए 4 महीने जाना पड़े. जाओगे? बहुत समझाया, लेकिन जब चाट लग जाती है ना, फलम्मा अतौ अम्मा नुहु अनहु, रोकने के बावजूद न रुके. एक वक्त आया
کہ رات کو انسانوں کی شکل میں سوئے تھے، اللہ کا آرڈر آیا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم سب کے سب ذلیل بندر بن جاؤ۔ راتوں رات خدا نے بندر بنا دیا۔ اب اس میں 3 جماعتیں بنی، آپ کی تو بھی ماشاءاللہ 4 مہینے کی بہت سی بنے گی، وہ تین جماعتیں بنی۔ ایک جماعت جو مچھلی پکڑنے والی تھی، ایک جماعت جو ان کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئی کہ چھوڑو یار وہی نا، اور ایک جماعت سمجھاتی رہی۔ تو جو جماعت تھک گئی تھی، مایوس ہو گئی تھی، اس نے سمجھانے والوں سے کہا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں نصیحت کرتے ہو ان کو، کیوں اپنا دماغ خراب کرتے ہو ان کے پیچھے، یار ہم تو تھک گئے، چھوڑو ان کو۔ اللہ مہلکہم، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا اللہ ان کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو جو محنت کرنے والے تھے نا، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے سامنے یہ عذر پیش کریں گے۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، اے اللہ ہمارے بس میں تھا، تب تک اخیر تک ہم سمجھاتے رہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ ڈرنے والے بن جائے، اس لیے ہم محنت کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جو محنت کرنے والے تھے، جب اللہ کی پکڑ آئی تو اللہ نے ان کو پکڑ سے بچا دیا، ان کو بندر بنا دیا۔ ابھی جو بندروں کی نسل ہے وہ نہیں ہے، 3 دن رہے باقی سب ختم ہو گئے۔ تو جو ہفتہ طے کرو، ہفتہ جو بھی آپ کو آسانی ہو، اور 2 کی جوڑی بنا کر اپنے ساتھ جماعت بناؤ۔ جماعت بننے کے انتظار میں نہ رہو، بھائی تمہیں جماعت میں نہ جا کہ جماعت اچھو ہوتی، جماعت بنے تو من خبر آلجو، اچھا جماعت بنے تو من خبر آلجو، یہ کون سی بات ہے؟ بھائی اپنی جماعت خود بناؤ، اپنی کمائی کرو۔ اب دوسرے ہفتے میں کوئی الجھن آئی کاروباری، کوئی، آپ جمے رہے۔ اس الجھن کے پیچھے، اس قربانی کے پیچھے اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، وہ پیچھے ہیں، اور تم یہاں رک گئے تو اللہ کی رحمت نصیب ہوگی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک میواتی بڑے میاں آئے، مولانا یوسف صاحب کے ساتھ مفتی زین العابدین صاحب بھی کھڑے تھے ذہن میں۔ میواتی نے آ کر مولانا یوسف صاحب کے کان میں ایک بات کہی، مولانا یوسف صاحب نے شر سے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ جب وہ میواتی چلے گئے تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ میں آنسو آئے۔ تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی؟ وہ آئے، کوئی بات آپ کے کان میں کہی، آپ نے سر سے اجازت دے دی، جب وہ چلے گئے تو آپ روئے۔ کہا مفتی جی وہ بڑے میاں مجھے کہنے آئے تھے یہ میرا 3 دن کا ہفتہ ہے، میرے گھر میں میرا چھوٹا بچہ بیمار تھا، حضرت جب میں تھیلی لے کے دروازے سے باہر نکلا میرے بچے کا انتقال ہو گیا، میں نے بچے پر کپڑا ڈال دیا اور گھر والوں سے کہا اور محلے والوں سے کہا آگے کا کام تم کر دینا، میں تو اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں۔ وہ باپ تھا، دشمن نہیں تھا، اس کے سینے میں دل تھا، پتھر نہیں تھا، لیکن دعوت کی محنت کی اہمیت اپنی اولاد سے زیادہ تھی۔ حضرت نے فرمایا مجھے اس قربانی پر رونا آیا ہے۔ جمو تو صحیح یار، طے کرو ہفتہ، اور ہر حال میں اپنے جماعت بنا کر نکلو۔ تو مہینے کے 3 دن، باقی دن تمہارے۔ اب سالانہ 4 مہینے، چاہے اندرون کے یا بیرون کے، اس لیے کہ ہم تو پورے عالم کے لیے ہیں، عالمی تقاضا ہوگا تو بیرون جائیں گے۔ اب جب بیرون کا نام آتا ہے تو 2 چیزیں آدمی سوچتا ہے، پیسے اور فرصت۔
پیسے اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے کام کرنے والوں سے کہا پوری دنیا کی نیت کرو. تو ساتھیوں نے کہا حضرت نیت کیسے کریں, پیسے بھی نہیں کہ ساتھی بھی نہیں, کنا لین زوانو. مولانا الیاس صاحب نے فرمایا رحمت اللہ علیہ پیسے اور ساتھیوں کی بنیاد پر تو یہودی اور عیسائی بھی اپنا پروگرام بناتے ہیں, ہمارا پروگرام پیسوں کی بنیاد پر نہیں ہے. ہمارا پروگرام اللہ کی ذات پر یقین. کیسے وہ مت سوچو, بدنیت کرو. بیرون جانا ہے, میرے قوائف ہیں, پہلے وقت لگا ہے تو بہت عرصہ ہو گیا ہے, اب مجھے جانا ہے. کیسے کہ وہ اللہ لے جائے گا. کون لے جائے گا؟ جیلو مت کرو, زور سے بولو, اللہ لے جائے گا. اور جن کو لے جا رہا ہے اللہ ہی لے جا رہا ہے, کسی پر کچھ نظر نہیں, اللہ اپنی قدرت سے لے جائے گا. اب 4 مہینے اندرون کے یا بیرون کے یا کم سے کم سالانہ چلہ, کتنا آسان کام ہے. آسان ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں نیت کرو کہ اس کام کو کام بنا کر موت تک کرتے رہا کریں گے. مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں, انہوں نے فرمایا بھائیوں اس کام میں لگنا بہت آسان ہے, موت تک نبھنا کسی کسی کے نصیب میں ہوتا ہے. آدمی ہٹ جائے گا. بھائی پہلے آپ بہت چلتے تھے, اب ملچا پہلے فرصت رہتی ہے ہڈیا, اب બધું چٹنی مشغولی سے તમને خبر سے એ લો તમે તમારા ઉપર આવે તો તમે પછી સોચો. سامنے والے کو سمجھا رہا ہے. بھائی پہلے آپ بہت چلتے تھے, بھائی بہت چلے لیکن ہماری قدر کیا ہے؟ ہم سے کوئی رائے لیتے ہیں آپ, ہمیں مشورے میں بٹھاتے ہیں, چوپ کافی جو مارو بیان کہے ہے تو پر شو بنیاد پر ہاں مولچا. اچھا یہ بنیادیں ہے تیری, یہ بنیادیں ہے تیری, بیان کرنا, بڑا بننا, مشورے والا بننا, اور ذرا رائے نہ دو, رائے نہ پوچھو, مشورہ نہ لو اور بیان نہ دو تو اوپڑا جیوا ووٹ تھین پر ہے. شو تھیو سولیا مد کہڑیو سے کہ شو, ہاں بات بدل جاتی ہے. بھائی چوم یہ تو ہم جاو ہماری شو قدر سے, یہ تو ہمیں جونیے سے تمہیں تارا کرو, آگل ودھو اور موٹا بنو. لا الہ الا اللہ. یہ بڑا بننے کا کام ہے, یہ بڑا بننے کا کام ہے, نہیں ہوگا. اس لیے موت تک نبھنا کسی کسی کے نصیب میں ہوتا ہے. بہت سے بیٹھ گئے, بہت سے بیٹھ گئے, کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے, نقصان میرا اور آپ کا ہے. اللہ سے توفیق مانگو. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیٹ میں گردے میں پتھریاں ہو گئی. کتنی ہو گئی؟ 7. کتنی ہوئی؟ مولانا نے کہا میرے گردے میں بھی ایک جماعت بنی پتھریوں کی, ایک امیر اور 6 ساتھی. حضرت جی سے مشورہ ہوا, حضرت نے بولا مولی عمر بمبئی جا کر آپریشن کراؤ. حضرت ہر کام ہر بات حضرت سے پوچھتے تھے مولانا عمر صاحب. ایک مرتبہ مولانا بیان کر رہے تھے, 30 سال بیان کیا, 30 سال, 2.5 گھنٹے روزانہ, اور بیان ایسا کہ علماء بھی فائدہ اٹھاتے تھے. انگریزی طبقہ اتوار کے دن آتا تھا, وہ بھی فائدہ اٹھاتا تھا. ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے کاکوسے میں ہومیوپیتھک کے, انہوں نے 15 سوالات لکھے, من اشکال سے دعوت نہ قوم پر 15 چیزوں نو. ساتھیوں نے کہا تھا نا آپ نے نظام الدین جاتا یہ لائے. مولانا بیان تھی فارغ تھے એટલે આપણે બેસું. مولانا کو کچھ نہیں کہا کہ آئے ہیں. بیان ہوا 2.5 گھنٹے کا, مولانا تشکیل سے فارغ ہوئے. پھر ڈاکٹر صاحب جو کہا ڈاکٹر صاحب ہٹو مولچا اپنا کمرہ مو کہ نا منا تو ایک بدہ سوال مارا حل تھی گیا بیان موز مارے وہ کوئی پسند منا سمجھ میں آئی جو کہ قوم حق سے. یہ تھا بیان. مولانا کے ساتھ پڑھے ہوئے علماء آتے تھے,
درس گاہوں بیشین بڑیلو بیان کے بعد یوں کہتے تھے مولوی عمر تفسیر اور قرآن تو ہم نے ساتھ میں پڑھا ہے ورنہ واتو تمہیں چوتھی لاؤ سو کہاں سے ہاں اس لیے بیان مقصود نہیں ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے میں بیان کے لیے ایک بات سوچ کر بیٹھتا تھا پر بیان کرو بہو ایٹلے بدھی واتو بھولی جاؤ نویز واتو میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری سوچی ہوئی بات تو نے میری زبان پر جاری نہ کی ورنہ میرے دل میں یہ آتا جو سوچوں تو مدعو کریوں. اللہ کا نظام ہے. تو گھر سے فون آیا آپ کی اہلیہ بیمار ہے آ جاؤ تو اچھا ہے. مولانا نے حضرت سے بھی کچھ نہیں کہا. چند دنوں کے بعد پھر فون آیا طبیعت بہت خراب ہے آپ کو آنا چاہیے. پھر بھی مولانا کے پاس نہیں گئے. تیسرا فون آئو موڈوز ہو تو آؤ رہا چہرہ دیکھنا ہو تو آ جاؤ. اب ظاہر بات ہے مولانا اور حضرت کے ملنے کا وقت عصر کے بعد کا تھا. روزانہ ایک باغ تھا وہاں بیٹھتے تھے دونوں بزرگ. اب مولانا بیان کے بعد گئے تو حضرت ایک دم مولوی عمر اس وقت کیسے؟ تو کہا حضرت فون تو 2 مرتبہ بھی آئے یہ تیسری مرتبہ فون آیا ہے کہ اہلیہ سیریس ہیں. اہلیہ پر تمہیں تو بولو تمہاری سیریس نہیں تھا اہلیہ سیریس ہیں. حضرت نے کچھ نہیں سنا. مولانا کام کرو کام جاؤ دعائیں بھی نہیں دی جاؤ کام کرو. کیا گزری ہوگی ایسے تھوڑے بڑے بنتے ہیں. اللہ بھائی دعاؤں تو عالوی تھی کہ تمہارا بحرانہ اللہ عمر برکت آلے صحت آلے تو مدد ذرا شونتی تو کام کرو کام. کیا مطلب کہ ہماری ہر مصیبت کا حل کام ہے ہماری ہر ضرورت کا حل کام ہے. گویا مولانا کا انتقال 97 میں ہوا انا 4-5 برس نہ بعد فاطمہ بھائی نے انتقال کیا. یہ سیریس ہے اس نے کیا. آئیں گے حالات یار. اللہ کی نسبت پر قربان کرو کام کو کام بناؤ اور اپنی آخرت کو سامنے رکھو. یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں نا اس کی محبت دنیا سے نکالنے کے لیے میں نے دل سے نکالنے کے لیے میں نے ایک بات کہی تھی کہ اللہ نے ایک نسخہ دیا ہے. جیسے حکیم کا نسخہ میں نے بتایا داجلو روٹلو نہیں کھوانو تو وہ نسخہ اللہ نے دیا. کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا او جوانوں او مالداروں او عورتوں او فیکٹری والوں او دنیاوی تعلیم والوں لذتوں کی کمر توڑنے والی چیز موت کو خوب یاد کرو. حد ہو گئی. قبرستان میں جا رہے ہیں قبر تیار ہے قبر یہ کہتی ہے او تاجر آ جا او مالدار تو بھی آ جا او جوان تو بھی آ جا اچھوں کو کھا چکی ہوں تجھے بھی کھا کے مٹی بنا دوں گی. قبر یہ کہہ رہی ہے اور یہاں 2 آدمی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں کاروبار کی باتیں کر رہے ہیں. ارے میرے بھائیوں کیا ہو رہا ہے؟ اسی لیے تعلیم ہے تعلیم کہ تعلیم میں آخرت کو سنو اعمال کی عظمت کو سنو اور ان اعمال پر اپنی زندگیوں کو لاؤ اور اس کی طاقت بڑھانے کے لیے دین کی محنت ہے اور ان میں بنیادی محنت جو ہے وہ مقامی کام ہے. اس لیے پورے مجمع سے ہماری گزارش ہے کہ مقامی جو 5 کام ہیں اس کو اہتمام کے ساتھ فکر کے ساتھ اخلاص کے ساتھ قربانی کے ساتھ انشاءاللہ موت تک کرتے رہا کریں گے. اب رہا مسئلہ چلے 4 مہینے کا ہمارے ساتھ پوری امت ہے امت کو بھی سنبھالنا ہے عالم کو بھی سنبھالنا ہے. اس لیے اب نیت کرو کہ انشاءاللہ کون کون اللہ کے راستے میں 4 مہینے جانے کے لیے تیار ہے بتاؤ. بیٹھے رہو اطمینان کے ساتھ ارادوں کا اظہار کرو. بھائی بیٹھے رہو تھوڑی دیر جی کرو گے کرو یار کرو. زندگی جا رہی ہے. حضرت یہی فرماتے کر لو کرنے کا زمانہ یہی ہے. کچھ نہیں ہوگا پھر کب آنکھ بند ہو جائے کچھ پتہ نہیں. گناہوں سے بھی بچو دعوت کا کام بھی کرو اور نیک اعمال کی اہمیت اللہ سے مانگو اور اس پر استقامت کے ساتھ چلو.
اور اپنے گھر کا معاشرہ بھائیوں اسلامی بناؤ، اسلامی بناؤ. اپنے گھروں کی تعلیم کر کے ماں بہن اور جوان بچیوں کا دینی ذہن بناؤ، ورنہ کیا ہو رہا ہے مجھے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. خوب اللہ کی طرف رونے کی ضرورت ہے، رونے سے ہی کام بنے گا. غفلتیں چھوڑ دو، کس وقت کیا ہو کوئی نہیں کہہ سکتا. بس دین میں لگے ہوں گے، دین کی محنت میں لگے ہوں گے، اعمال میں ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا. کرو گے اور مقامی کام کو فکر کے ساتھ یادیں پکی نیت کر کے کرو یار، کرو گے. بیمار ہو تم لوگ کیا یار؟ گلا بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ نا، گلا ایسا خوشی کے ساتھ بولو نا. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحان ربی العلی العلی الوہاب. الحمد للہ رب العالمین حمدا یوافی نعمہ ویکافئ مزیدا. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما. اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہم سب پاپی ہیں، ہم سب گنہگار ہیں. ہمیں اقرار ہے کہ ہم نے تجھ کو بہت ناراض کیا ہے. اسی ناراضگی کا نتیجہ ہے کہ موسم کے باوجود تیری رحمت رکی ہوئی ہے. اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، ہم یہ نہ سمجھیں کہ بارش تو صرف کھیتوں کے لیے ہیں، ہمارے لیے تو کہاں کھیتی ہیں یا باغات ہیں. ہم تو بازار سے سامان لے کے اپنی ضرورتیں پوری کریں گے. اے میرے اللہ، تو نے بارش روک کر دنیا میں ایسے حالات تو پیدا کر چکا ہے کہ قطرے قطرے کا تو نے محتاج بنا دیا ہے. اے اللہ، اور پہلے زمانے میں قحط تو نے ایسا ڈالا ہے کہ لوگوں نے بچوں کو ذبح کر کے پانی کی جگہ ان کا خون پیا ہے اور روٹی کی جگہ ان کی بوٹیاں چبائی ہے. تو بڑی قدرت والا ہے. اے اللہ، ہماری کھوپڑیوں کو تو صاف کر دے کہ ہم تو پیسوں سے پلتے ہیں اور ہماری ضرورتیں پیسوں سے پوری ہوگی. بارش آئے نہ آئے کیا فرق پڑتا ہے مولا. بارش کا آنا اور رکنا اصل نہیں ہے، اصل تو تیری ناراضگی ہے کہ موسم کے باوجود بارش کا نہ آنا یہ تیری ناراضگی کی علامت ہے. اے اللہ، پوری امت مسلمہ کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں. اے اللہ، ہم عاجزی کرتے ہیں. تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا. اے اللہ، تیری رضامندی سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں ہے. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، رحمت والی، برکت والی، عافیت والی، سیراب کرنے والی بارشوں کا نزول فرما. اے اللہ، مصیبت لانے والی، سیلاب لانے والی، اجاڑنے والی بارشوں سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو نے پیارے نبی علیہ السلام والی محنت ہمیں دی تھی. اے اللہ، اس محنت کو ہم نے چھوڑ دیا جس کے نتیجے میں ہماری زندگیوں میں سے دین نکلا، ہمارے گھروں میں سے دین نکلا، ہمارے خاندان میں سے دین نکلا، امت مسلمہ میں سے دین نکلا. اے اللہ، تیرے پیارے نبی علیہ السلام کی محنت کے نتیجے میں جو اسلامی معاشرہ زندہ ہوا تھا، غیروں نے نہیں مسلمانوں نے اس پر پوڑی لگائی ہے اور مسلمانوں نے اس معاشرے کو جلایا ہے. اے میرے مولا، تو ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما، تو ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما. اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنا تو ہمارے لیے آسان فرما. ہمارا یقین مضبوط بنا دے. حرام کمائیوں سے، حرام لقموں سے، سود سے، لون سے، چوری سے، غبن سے، دھوکے سے، ملاوٹ سے، کم تولنے سے تو ہماری حفاظت فرما. حلال پاک روزی، برکت والی، عافیت والی تو ہمیں نصیب فرما دے. اے میرے اللہ، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے مذاکرے کو قبول فرما. اے اللہ، تو ہمیں کام سمجھا دے. اے اللہ، تو ہمیں کام سمجھا دے. کام کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ، اے اللہ، یہ کام نہ کسی بزرگ کا ہے
نہ کسی اللہ والے کا ہے، یہ کام تو تیرا اور تیرے پیارے نبی علیہ السلام کا ہے۔ اے اللہ ہم جیسے گنہگاروں کو تو نے دیا ہے، تو ہمارا محتاج نہیں ہے، لیکن تو نے ہم کو نوازنے کے لیے دیا ہے۔ اے اللہ آج تک کی غفلت کو معاف فرما، آج تک کی کمی کوتاہیوں سے درگزر کا معاملہ فرما، مقامی کام پر جمنا تو ہمارے لیے آسان فرما، تیرے گھروں کا آباد کرنا تو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ باہر کے تقاضوں پر جانا بھی تو آسان فرما۔ اے اللہ اس کام میں تواضع ہمیں نصیب فرما، توکل نصیب فرما، تقوی نصیب فرما، تحمل نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما۔ کہیں ایسا نہ ہو محنت کرتے کرتے لوگوں کے دلوں میں دین آ رہا ہو اور لوگ دین پر زندگی گزار رہے ہو، اور ہم حسد میں، کینہ میں، بغض میں، عداوت میں، بڑے بننے کے جذبے میں پھنسے ہوئے ہو، اور ہمارے نامہ اعمال میں موت کے وقت ایک بھی نیکی نہ ہو۔ اے اللہ اسے بدبختوں میں تو ہمارا شمار نہ فرما۔ اے اللہ اس حلقے کے کام کی سطح کو بلند سے بلند تر فرما دے، ہر مسجد کو اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام والی محنت سے آباد فرما دے، ہر بستی کو نیک اعمال سے آباد فرما دے۔ اے اللہ اس حلقے کی محنت کی سطح کو ہمارے بزرگوں کے منشے کے مطابق لانے کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں نہ معلوم کون کتنی الجھن میں ہے، کون سی الجھن میں ہے، کون سی جائز تمنا دل میں دبا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اے اللہ سب کی الجھنوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ کس کے گھر میں کون بیمار ہے، باپ بیمار ہے یا ماں بیمار ہے یا بیٹا بیمار ہے یا بیٹی بیمار ہے یا بیوی بیمار ہے، اے اللہ تجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو سب بیماروں کے احوال کو تیرے سامنے ہے اور تو جانتا ہے۔ ہر بیمار کو بیمار سے عافیت کے ساتھ نجات نصیب فرما، صحت ہمت قوت عافیت نصیب فرما۔ بہت سے تیرے بندے ایسے ہیں جو بے اولاد ہیں، انہیں نیک اولاد سے مالا مال فرما دے۔ بہت سے ایسے ہیں جن کے اولادیں بغیر رشتے کے ہیں، اے اللہ ان کو نیک صالح رشتے نصیب فرما دے۔ بہت سے تیرے بندے ایسے ہیں روزگار کا ٹھکانہ نہیں ہے، ایک کرتے ہیں تو وہ نہیں چلتا، دوسرا کرتے ہیں تو اس میں نقصان آتا ہے۔ اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو حلال پاک روزگار نصیب فرما، جس کی جو جائز تمنا ہو پورا فرما، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما۔ اے میرے مولا آخری گزارش یہ ہے، مرنا ہے یقینی ہے، کون بچا ہے جو بچے گا؟ اے اللہ جب وہ موت کا وقت آئے ہماری زبان پر کلمہ شہادت جاری فرما، ایمانی موت تو ہمیں نصیب فرما، اسلامی موت تو ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ موت کے بعد کے مناظر بڑے خطرناک ہیں، تیری مدد کے ہم محتاج ہیں۔ اے اللہ سکرات آسان فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، قبر سے لے کر جنت میں جانے تک ہر منزل کو آسان فرما، تیرے نیک صالح بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ مومنین کاملین میں عافیت کے ساتھ ہمیں داخل فرما، ہمارے محسنین کو حسب احسان دارین میں بہتر سے بہتر بدلہ مرحمت فرما۔ اے اللہ تو نے ہی اس محنت میں لگایا ہے، تو ہی نبھائے گا، محروم نہ فرما، ترقی نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، امت کا صحیح معنوں میں غم ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ یہ راتیں غفلت کے ساتھ گزارنے کی نہیں ہے۔ اے اللہ راتوں میں تیرے سامنے رونا نصیب فرما، اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام کو، آپ کے اہل بیت کو اور آپ کے تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہماری طرف سے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے اپنی شایع نشان جزائے خیر نصیب فرما۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہمیں وہ پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، تیرے بندوں کے عزائم کو قبول فرما۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہی
ہماری اور پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔